وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارا خط پڑھا اور میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اے میرے فرزند، خدا تمہیں سلامت رکھے اور غیب سے تمہاری حفاظت کا سامان فرمائے، تمہیں اپنے عہد کا سلطان بنائے۔ میرے فرزند، مسلمان بدظن نہیں ہوتا۔ تمہارے درد کو ہر مسلمان، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، آج بھی محسوس کرتا ہے، سوائے منافق کے۔ تمہیں تاریخ سے کچھ آگاہ کر دوں، یہ جنگ آج مسلط نہیں ہوئی، یہ جنگ 14 صدیوں سے جاری ہے۔ میرے فرزند، یہ جنگ بزدلوں کے نہیں بلکہ بہادروں کے حصے میں آتی ہے۔ میں نے یہ جنگ لڑی، میرے بزرگوں نے لڑی، اور اب میری آنے والی نسلیں یعنی تم بھی لڑ رہے ہو۔ تم ہمت نہیں ہارنا، کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اے میرے فرزند، منافقوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے عہد رسالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دغا کیا تھا، یہ تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ میرے فرزند، یہ جان لو، دنیا میں حق ہے یا باطل، اب اگر کوئی حق کے ساتھ نہیں کھڑا تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ حق کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ اے میرے فرزند، مسلمان کے نصیب میں شکست نہیں ہے، وہ یا تو شہید ہے یا غازی۔ اہل دنیا کے نزدیک فتح و شکست کے پیمانے جدا ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تم ہی فاتح ہو۔ امام علی مقام کی مثال تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ خاندان کے سربراہ سے لے کر کم سن علی اصغر تک سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر فدا ہو گئے اور تا قیامت امر ہو گئے، اور تخت کا دعویدار بدبخت صبح قیامت تک ذلت و رسوائی سمیٹ رہا ہے، اور آخرت میں ظالموں کو سخت عذاب ہوگا۔ میرے فرزند، یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جس دن عدل کی ترازو لگے گی، اس دن تم سرخرو ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ مگر یہ 57 اسلامی ممالک کے سربراہان، سپہ سالار اور ان کے سہولت کار مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور پوچھنے والا ان سے پوچھے گا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ بیت المقدس کے فرزند، سوچنا انہیں ہے کہ یہ اس بات کا کیا جواب دیں گے۔ وہ دن ان کے لیے حسرت و یاس کا دن ہوگا۔ میرے فرزند، دیکھو ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ یہ جہاد ہمارا اعزاز ہے
اور اعزاز پیشانیوں پر چمکتا ہے۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ اعزاز نہیں۔ اس دن جب لوگوں کے ندامت سے سر جھکے ہوں گے اور مجرموں پر فرد جرم عائد ہو چکی ہوگی، تمہارے چہرے انشاءاللہ منور ہوں گے۔ میرے فرزند، یہ جنگ تمہیں خود لڑنی ہے۔ چند باتیں جو تمہارے توسط سے ساری امت کے مسلمان بچوں کو بتانی ہیں، وہ غور سے سنو۔ علماء اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، علماء حق کی کتب پڑھو، خوب علم حاصل کرو۔ یہ بچپن کے وہ دن ہیں جس میں تمہاری تربیت ہونا ہے، تمہارے ماں باپ اور اساتذہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ میرے فرزند، تمہیں بتاؤں، مجھے سلطان میرے ماں باپ نے نہیں بنایا تھا۔ میں فاتح بیت المقدس یوں ہی نہیں بن گیا تھا۔ میں نے دشمن کو شکست اس لیے نہیں دی تھی کہ میرے پاس جنگجو لشکر تھا یا تیز دھار تلواریں تھیں، بلکہ میری شخصیت کی تعمیر میں علماء اسلام نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے معاشرے کے ہر فرد کی اصلاح کی کوشش جاری رکھی۔ پھر میرے ساتھ ساتھ جو کارواں تیار ہوا، اس کا ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ تھا۔ ان ہیروں کو علماء اسلام نے بڑی محنت سے تراشا تھا۔ میری خوش نصیبی کہ مجھے وہ علماء و مشائخ میسر آئے جو مریدین کی تعداد پہ نہیں، ان کی تربیت کرنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ لشکر اسلام کی تربیت علماء نے کی، اور پھر دنیا کی آنکھیں ان چمکتے ہیروں کو دیکھ کر خیرہ ہو گئیں۔ افسوس، صد افسوس، آج امت میں ایسے دردمند علماء بہت کم رہ گئے ہیں۔ آج بدقسمتی سے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن آ گئے۔ بہروپیوں کی کثرت نے سخت نقصان پہنچایا۔ مال و دولت اور دنیا کی ہوس نے ان کی عقل کے نور کو بجھا دیا۔ میرے فرزند، میری دعا ہے اللہ کریم ایسے علماء کی کثرت فرمائے جنہوں نے نور الدین زنگی جیسے ہیروں کو تراشا۔ میرے فرزند، آخری بات، صبح ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام، فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی۔